الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين۔ ابھی ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ یہاں شحنہ لکھا ہوا ہے، میں ایسے ہی اس کو بار بار جو ہے نا وہ شیف بولتا رہا۔ وہ شیف تو خیر کک کو کہتے ہیں، شیرف بولتے ہیں اس کو، یعنی وہ شیرف جو ہوتا ہے نا، جو آپ سمجھ لیں پولیس کا انچارج ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں شحنہ کا ذکر ہوا تھا نا، قوت غضبیہ جو ہے وہ شحنہ ہے اس کی، تو بہرحال وہ اچھا۔ اعلم ان الشہوۃ والغضب خادمان للنفس جاذبان یحفظان امر الطعام والشراب والنکاح لحمل الحواس۔ پیچھے بات ہو چکی نا کہ یعنی انسان کا نفس جس کو کہا جاتا ہے، وہ پرانی بات ہے یہ کہ یہ دو قوتوں کا مجموعہ ہے، شہوت اور غضب۔ اگر آپ سیرت النبی جس کی پہلی دو جلدیں علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے تصنیف فرمائیں، اور اس کے بعد اس کی تکمیل کی ان کے جلیل القدر شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کی جو چھٹی جلد ہے نا، وہ بنیادی طور پر اس طرح سیرت نہیں ہے جیسے واقعاتی ہوتی ہے نا۔ سیرت تو عام طور پہ زیادہ تر لکھی جاتی ہے کرونولوجیکل، زمانی اعتبار سے۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان ہے۔ تو علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ اصل میں انسان کے نفس میں بنیادی طور پہ تین قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت غضبیہ، ایک قوت شہویہ، اور تیسری جو ہے جس کو کہا جاتا ہے نفس ناطقہ یا قوت ملکیہ یا عقل، جس کو یہاں امام صاحب نے بیان کی۔ دیکھیں نفس کے اندر کبھی آپ غور کیجئے گا نا کہ نفس کے اندر بنیادی داعیات دو ہیں، ایک داعیہ ہے، ایک امپیٹس ہے، وہ ہے جلب منفعت، اور دوسرا ہے دفع مضرت۔ بس یہ نفس یہی ہے ٹوٹل، یعنی نفس منفعت چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مضرت کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہ اب وہاں پر بھی مولانا سلمان ندوی علیہ رحمٰن نے بھی کہا، اور ہر جگہ یہ بہت پرانے، ابن حزم کے ہاں بھی مل جائے گا علیہ رحمٰ، ابن مسکوے کے ہاں مل جائے گا، یہاں تک کہ پرانے جو فلسفی ہیں ان کے ہاں مل جائے گا، کہ قوت یعنی اب کیا ہے، مضرت کو دور کرنا ہے، تو ضرر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر جو ایک سیفٹی میکنزم رکھا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قوت غضبیہ۔ ٹھیک، یعنی ہر وہ چیز جو میرے نفس کے لیے مضر ہے، میں اس کو ریپیل کر دوں، میں پھینک دوں، دور کروں۔ ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے ہماری۔ اور پھر منفعت چاہتی ہے، تو وہ جو منفعت حاصل کرنا ہے اس کے لیے جو انسان کے اندر موٹیو اور امپیٹس رکھا ہے، اس کو شہوت کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور انہی دو قوتوں کا اعتدال ہے جس سے سارے اخلاق جمیلہ اور حسنہ پیدا ہوتے ہیں، اور انہی دونوں قوتوں میں افراط و تفریط ہے جس سے تمام رذائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں بیان بھی کریں گے آگے بھی۔ ویسے ایک مثال کے طور پہ انسان کے اندر جذبہ ہے، اب یہ مثال کے طور پہ غضب والا، اگر یہ افراط میں چلا جائے تو یہ ظلم، جبر، قہر، بربریت، درندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جب
تفریط میں چلا جائے یعنی کمی میں، ٹھیک ہے، یعنی افراط کا مطلب ہوتا ہے ایکسیس، تفریط کا مطلب ہوتا ہے ڈیفیشنسی، کم ہو جائے تو اس سے بزدلی، بے غیرتی، بے حمیتی، مداہنت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور اگر یہ اعتدال پر ہو تو اس سے مطلب تمام فلسفیانہ نظاموں میں تین چار جو بڑی بڑی آپ کہیں کہ خیر ہیں، اخلاق ہیں، ان میں سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ شجاعت، جس کو عربی میں بولتے ہیں شجاعت۔ آپ سمجھ میں آگی بات آپ کے؟ اسی طرح قوت شہوانی ہے، یہ اگر اعتدال پر ہو، یعنی اگر یہ آپ سمجھ لیں کہ ایکسیس پہ ہو تو اس میں جنسی آوارگی، درندگی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، دنیا پرستی بھی، شہوت پرستی اس کو ہم بولتے ہیں۔ کمی ہو اس میں بھی آدمی بالکل رہ جاتا ہے، بے غیرتی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، نامردی، کم ہمتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اعتدال پر ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عفت۔ کیا بولتے ہیں؟ عفت، ٹھیک ہے نا، عفت و عصمت لفظ سنا ہوگا آپ نے۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ یہ غضب اور شہوت، اس کو تابع ہونا چاہیے نفس ناطقہ کے، قوت ملکیہ کے، روح کے، قلب کے، ٹھیک ہوگی بات؟ اب اس کو کبھی کوئی عقل کہہ دے گا، کبھی کوئی روح کہہ دے گا، کبھی کوئی فطرت کہہ دے گا، کبھی کوئی ضمیر کہہ دے گا، کبھی کوئی اس کو قلب کہہ دے گا۔ اس کے تابع رہیں گی نا یہ دونوں قوتیں تو انسان اعتدال میں رہے گا۔ تو یہ اس کا ایک اجمالی بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں امام صاحب یہی تو فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ شہوت اور غضب ہیں، یہ نفس کے خادم ہیں، اور جیسے اس کے لیے چیزوں کو لے کر آتے ہیں، اور کھانا پینا، نکاح، جو انسان کے حواس کی ضرورتیں ہیں نا، اس کو، اس کے معاملات کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر انسان کے اندر یہ چیز نہ ہو نا، جیسے بات سادہ سی ہے، بیان بھی کی جاتی ہے، انسان کے اندر دو بڑی موزور جبلتیں ہیں، ایک جو ہے وہ بھوک کی ہے اور ایک جنس کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھوک کی انسان کے اندر جبلت نہ ہوتی، انسٹنکٹ نہ ہوتی، تو انسان کھانا کمانا اور اس کے لیے بھاگ دوڑ وہ نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جنس کی جبلت نہ ہوتی تو یہ نکاح اور یہ باقی تولد اور تناسل اور توارث یہ کہاں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم النفس خادم الحواس شبکۃ العقل و جواسیسہ، کہا کہ نفس جو ہے وہ ایک لحاظ سے حواس کا خادم ہے، اور وہ عقل کا جال ہے، عقل کا جال ہے، و جواسیسہ، اس کے جاسوس ہیں۔ یبصر بہا، حواس کی بات ہو رہی ہے، یبصر بہا صنائع الباری جلت قدرتہ، انہی حواس کے ذریعے تو انسان باری تعالیٰ کی صنعتوں کو دیکھتا ہے، وہ باری تعالیٰ جس کی قدرت بہت جلیل القدر ہے۔ یعنی حواس کو معطل کرنا۔ اب دیکھیے کہ جو مشرقی مذاہب کہلاتے ہیں، ایسٹرن ریلیجنز، جن میں یہ ہوا کہ وحی کی روشنی بالکل مدھم ہوتے ہوتے ختم سی ہو گئی اور اس کی جگہ اساطیر نے لے لی۔ خیر جہاں پہ جو ابراہیمی مذاہب ہے ان کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں روحانیت جو ہے وہ جسمانیت کی قیمت پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن، جسم۔ جب تک آپ جسم کے تقاضوں کو کچلیں گے نہیں، پامال نہیں کریں گے، اس وقت تک روح بیدار نہیں ہوگی۔ اسی سے رہبانیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ مشرقی مذاہب ہیں اس میں یہ ہے کہ اصل میں تو خارجی حواس کو معطل کرنا ہے، تب وہ تھرڈ آئی کھلے گی، تب وہ تیسری آنکھ کھلے گی جس سے حقیقت نظر آتی ہے۔ تو ابھی ہم تو یہ جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مراقبے کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک محل ہے، لیکن آیات شاید پہلے بھی پڑھی ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی
کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اور قرآن مجید بار بار متوجہ کرتا ہے، تم غور نہیں کرتے. اب ایک مصیبت یہ پیدا ہو گئی کہ ان تمام آیات کو استعمال کر کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی اور کائنات کو فتح کرنا، تخصیص کرنا، وہ لیکن میں کہہ رہا ہوں دوسری انتہا کیا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حواس ہیں بھائی، انہی کے ذریعے تو سنعت باری تعالیٰ، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، سند کا لفظ استعمال کیا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، تو ثم الحواس خادم العقل وهو القلب سراج وشمعۃ یبصر بنورہ الحضرۃ الالہیہ. حواس عقل کے خادم ہیں، اور کہا کہ وہ قلب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک چراغ ہے اور شمع ہے، جس کے ذریعے، جس کے نور کے ذریعے جو ہے وہ حضرت الہیہ، یعنی اس کی جو ہے انسان اس کے مشاہدے کے قابل ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے یہ یعنی کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ یہ آپ کہیں گے یہ صوفیانہ باتیں اور حضرت الہی کو دیکھنا یا اس کا شوق رکھنا. تو حدیث جبرائیل میں احسان کیا بیان فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اب یہ تو اہل سنت کا معاملہ ہے نا، اس مانتے ہیں کہ بھائی دنیا میں رہتے ہوئے بچشم سر ذات الہ کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب وہ کچھ بزرگوں کی طرف سے جو ہوتا ہے نا کہ دیدار ہوا ہے، تو وہ بس کوئی تجلی ہوتی ہے، کوئی مظہر ہوتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت باری ہوئی معراج میں. یہ اس پر بھی آپ کو پتہ ہے صحابہ میں بھی اختلاف تھا کہ کیا ذات کو دیکھا یا کوئی ایسی تجلی دیکھی، لیکن پھر بعد میں اندازہ ہوگا کہ یہ نزاع لفظی ہے، یہ نزاع لفظی ہے. یہ ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں ہوا، لیکن وہ کہاں ہوا؟ وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس میں تو نہیں ہوا نا، وہ تو اس ریئل میں ہوا نا. تو اس کا مطلب وہاں پر بھی یہ فارمولہ تو نہیں ٹوٹا نا. اسی لیے کاف تشبیہ کا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، اچھا. تو لأن الجنت وہی نصیب الجوف او الفرج محتقرہ فی جنب تلک الجنہ. کہتے ہیں کہ جنت جو ہے، جو کہ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں نا، جنت اپنی لذتوں کے ساتھ ہے نا. جنت میں یہ ہوگا فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. کہتے ہیں وہ تو پیٹ اور فرج کا نصیب ہے. وہ والی جنت ہے، اس کی پہلو میں یہ حقیر ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں. اور یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ایک ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے تھوڑا غیر محتاط رویہ اختیار کیا کہ جنت اور جہنم کی تحقیر شروع کر دی. جنت کیا ہے؟ جنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جہنم بھی کیا ہے. اچھا، اب وہ واقعہ ہوا نہیں ہوا کہ خاص جذب کی حالت میں جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، رابعہ ادویہ، جن کو رابعہ بصریہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کہیں جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں مشعل ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے. تو کہاں چلی کہ جی میں جا رہی ہوں اور یہ جو لوٹا ہے، پانی ہے، اس سے میں جہنم کو بجھا دوں تاکہ لوگ جہنم کے خوف سے اللہ کی بندگی نہ کریں، اور یہ جو مشعل ہے اس سے جنت کو آگ لگا دوں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جنت کی خواہش میں نہ کریں بلکہ اللہ کے لیے کریں. اچھا، اس کی بنیاد پہ پھر اور بھی کہ بھئی جنت یہ ہے، وہ پتہ نہیں اقبال کا شعر ہے نا کہ یہ جنت پتہ نہیں کیا ہے، واعظوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جنت مبارک رہے واعظوں کو، ایسے کر کے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جنت تو ہے، کوئی ویسی چیز ہی نہیں ہے جس میں کوئی ہمارے لیے کشش ہو، اور جہنم کون سے ڈرنے کی، اللہ اللہ اللہ. اب یہ غلط فہمی والی باتیں ہیں. قرآن مجید بھرا پڑا ہے، جنت کا شوق دلایا گیا ہے نا اس میں، اور جہنم سے ڈرایا گیا ہے باقاعدہ.
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں اور صحابہ کریں کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اب جب کمپیریزن کریں گے نا، تو مثال کے طور پہ جنت جہنم کا شوق اچھی بات ہے، لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اور بالکل صحیح احادیث میں ہے کہ سب سے جو اونچا نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے روئے انور کی زیارت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اس سے پہلے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مرتبے کا فرق تو ہوگا نا۔ تو امام صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مطلب جنت، بہرحال دیکھیں انسان اپنی شخصیت کے ساتھ ہوگا وہاں پہ، یعنی آپ دیکھیں نا شہوت طعام بھی ہے، شہوت فرج بھی ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں مسئلہ خرابی کا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ خرابی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے پروہیبیشن سے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ خدا نے روک دیا نا، خدا نے بدکاری سے روک دیا تو اب بدکاری حرام ہو گئی۔ خدا نے نکاح کی اجازت دے دی تو وہ جائز ہے، افضل ہے، مسنون ہے، بلکہ عبادت ہے۔ آپ نے کہا نا کہ فی بضع احدکم صدقہ، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس عمل میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، نہ کوئی سینکٹیٹی ہے، اللہ کا عمل۔ یہ اہل سنت ہے نا، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ خیر و شر عقلی نہیں ہوتا، شرعی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب وہاں جب وہ پروہیبیشن ختم ہو گئی تو اب اس کے ساتھ کوئی منفیت بھی ختم ہو گئی۔ حلال حرام کے مسئلے دنیا میں ہے نا، جبکہ وہاں تو نہیں ہے، وہ اس کے اپنے نوامیس ہے، اپنے قوانین ہے۔ تو بس امام صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو حضرت الہیہ میں رہنا ہے، اس کا دیدار ہے، اس کے پہلو میں اگر رکھیں اس کو، جنت کو، تو یہ کمتر ہے، کیوں؟ جنت نصیب فرج اور بطن ہے، ٹھیک ہے؟ ثم العقل خادم القلب، پھر عقل جو ہے وہ عقل کی خادم ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جبلتیں، جبلتوں کے اوپر عقل، عقل کے اوپر قلب، اور یہ سب کچھ اندر ہی ہے میرے، اور اس سے سب سے ماورا وہ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر کسی طرح کی کرپشن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میرے اپنے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب، اس کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیا اچھا جملہ ہے، والقلب مخلوق لنظر جمال الحضرت الالہیہ، قلب کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ حضرت الہیہ کے جمال پر نگاہ کرنے کے لیے۔ قلب کا وظیفہ یہ ہے، یعنی آپ دنیا کی ہر منطق کو دیکھ لیں، دنیا کی شاعری اٹھا لیں کہ کیا ہے سب سے بڑا مطلب عید کیا ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ تو ہر زبان میں، فارسی، عربی، سرائکی، کہ بھئی عید آئی ساڈا یار نہ آیا، یا عید کہتے کسے ہیں؟ مطلب یار کا دیدار، یعنی عاشق کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ محبوب کی کا دیدار ہے نا۔ یہ تو یہ کیا یہ کوئی غلط بات ہے؟ یہی تو کہا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ بھئی اصل میں اس لیے تو پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ بھی کوئی صوفیانہ بات تو نہیں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی تو مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم نے محبوب غلط منتخب کر لیا نا، محبوب غلط منتخب کر لیا۔ تو سب سے بڑی کرپشن ہی یہی ہے، نفسی محبوب بن گیا، یا پیسہ یا شہرت یا کوئی عہدہ یا کوئی منصب، یہ ہمارا محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو فمن اجتہد فی ہذہ الصنعۃ فہو عبد حق من غلمان الحضرہ، کہا کہ جس نے یہ جو ایک کام ہے نا، جو جس نے اس میں محنت کی تو وہ حقیقی بندہ ہے، اور وہ جو حضرت الہیہ میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے ہے۔ کما قال سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، معناہ انا خلقنا القلب وآتیناہ الملک والعسکر، کہ کہتے ہیں اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے قلب کو پیدا کیا، ہم نے اس کو بادشاہت دی، اس کو لشکر دیے، وجعلنا النفس مرکبہ حتی یسافر علیہ من عالم التراب الی اعلی علیین، یہ ہے پوری کہانی۔ اور ہم نے اس قلب کو ایک سواری دی تاکہ وہ
اس سے سفر کر کے عالم تراب سے اعلیٰ علیین تک پہنچ جائے. یہ ہے پوری بات. انسان اگر قلب ہوتا روح ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ یعنی وہ سفر کیسے کرتا؟ بھئی سفر تو ایک ایک جملہ ہے حدیث کے طور پہ بہت مشہور ہے، وہ حدیث نہیں ہے، بات وہ ٹھیک ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اللہ کی طرف جو سیر و سفر ہے وہ کہاں ہے؟ وہ دنیا میں ہے نا. بھئی آدم جنت میں تھے، ہمیں بھی پیدا کیا گیا، ہم سے بھی اسمبلی کال کی گئی، ہم سے بھی سوال جواب ہو گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن بھائی میں جب دنیا میں آؤں گا، ایکچولائز ہو کے دنیا میں سفر کروں گا، اپنی آزادی کو بروئے کار لاؤں گا، اپنی فیکلٹیز کو استعمال کروں گا، پھر اینڈ میں پتہ لگے گا کہ بھئی کیا ہوا. وہاں تو سب ہاں کر کے آ گئے تھے، ادھر مسئلہ ہو رہا ہے نا، ادھر منکر ہو گئے ہیں، ادھر بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو یہ سفر ہے کہ مولانا روم کا ایک شعر ہے نا، صحیح طرح اگر مجھے یاد وہ آ رہا ہے کہ تو باز خاص بدی در وساک پیر زنی. تم ایک باز خاص ہو، یعنی ایک رائل فیلکن. تو باز خاص بدی در وساک پیر زنی، تم ایک رائل فیلکن ہو جو ایک بڈھی عورت کے چنگل میں ہو. بڈھی عورت دنیا ہے نا، دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ دنیا عروس ہزار داماد ہے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ تم ایک رائل فیلکن ہو ایک بڑھیا کے چنگل میں ہو. چو تبل باز شنیدی بلا مکاں رفتی، جو تم تبل باز کی، جیسے ہوتا ہے نا تبل بجتا ہے نا، رائل فیلکن کہیں پر ہو تبل بجتا ہے، وہ اشارہ سمجھتا ہے سگنل، تو وہ کیا ہے لا. تو کہا کہ وہ تبل کہاں سے بجتا ہے؟ تبل وہی کا بجتا ہے نا، ہم دنیا کے چنگل میں ہیں. تو جب وہ تبل باز کی آواز آئے گی، پیغمبر یہی کام کرتے ہیں نا، آواز لگاتے ہیں. تو کہا جیسے ہی تم سنو گے نا تبل باز کی آواز پہ لا مکاں رفتی، تو تم اصل میں اس دنیا کے تو پیدا تھوڑی کیے گئے ہو، تم تو لا مکاں کے لیے پیدا کیے گئے ہو نا. ٹھیک ہے، تو کہا کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر کر لے عالم تراب سے اعلیٰ علیین تک. تو کہتے ہیں کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا، تو قلب کیا کرتا ہے؟ اپنی صدر مملکت میں سلطان کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور حضرت الہی کو اپنا قبلہ بنا لیتا ہے، مقصد بنا لیتا ہے، آخرت کو اپنا وطن اور قرار بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، کن فی دنیا کا انک غریب. امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ویسے ہی بس جوانی ہی میں عصا لینا شروع کر دیا. پوچھا بھائی حضرت کیا سبب ہے؟ کہا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں مسافر ہوں. سفر میں لوگ عصا لیتے تھے نا، اس کے ملٹیپل یوزز ہوتے تھے عصا کے. موذی جانوروں کو بھی دور کرنا ہے، کہیں رکھ کے کوئی خیمہ لگانا ہے، سترے کے طور پہ استعمال کرنا ہے، بہت اس کے بادل. تو نفس کو مرکب بنائے، دنیا کو منزل، اور دنیا اس کی منزل ہے اور دونوں ہاتھ پاؤں اس کے خادم ہے، اور عقل اس کی وزیر ہے، شہوت اس کی عامل ہے، غضب اس کا وہی شحنہ ہے، وہ شرف ہے، وہ جو ہے آپ کہیں نا کہ امن و امان قائم کرتا ہے. دیکھیں انسان کے اندر اگر قوت غضبیہ نہ ہو تو وہ تو بالکل ہی بغیرت ہو جائے. لوگ آئیں اس کو تھپڑ مار جائیں، لوگ آئیں اس کو گالیاں دے جائیں، لوگ آئیں اس کو کوئی ذلیل کر جائیں، یہ کوئی انسان ہے؟ یعنی آپ دیکھیے نا، مال اور جاہ ایک خاص مقدار میں ہماری ضرورت ہے. ہاں جب یہ زیادہ ہو جاتے ہیں تب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. حب دنیا مطلب ہی ان چیزوں کا ہے نا، حب مال اور حب جاہ میں زیادتی کا. بھائی اگر آپ میں جاہ ہے ہی نہیں تو آپ تو بغیرت آدمی ہے نا، آپ کی اس کو ہمارے یہاں عزت نفس کہا جاتا ہے. تو یہ عزت نفس درکار ہے نا. اچھا، اور بلکہ خیر امام یعنی ابن قیم علیہ رحمٰن نے تو بتایا ہے نا، پہلے بھی شاید میں نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ چیزوں میں ایکسیس والی چیز پھر بھی بڑی ہوتی ہے. ظلم بربریت میں ایک گرینجر تو ہے نا، ادھر تو بغیرت آدمی ہے، دنی آدمی ہے، ذلیل ہے. اس کو ایک سینٹ آگسٹائن نے کہا تھا اسپلینڈڈ وائسز. کچھ گناہ ہوتے ہیں اسپلینڈڈ تو ہوتے ہیں، ان میں کوئی بڑائی تو ہوتی ہے. فرعون اور نمرود کا جو گناہ ہے نا وہ بڑائی والا تو ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ مبحث ہے. تو یہ ایک خاص مال ہمیں درکار ہے اور جاہ کی ہماری ضرورت ہے. اگر جاہ سے ہم بالکل فارغ ہو گئے تو پھر تو رہ ہی گئے. اچھا جی،
اور حواس جو ہیں اس کے جاسوس ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک مؤکل بعالم من العوالم یجعل له احوال العوالم، کہا کہ اس کو عالموں میں سے مختلف عوالم ہیں تو اس کے لیے اس کو اس کے ذمے لگایا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، اب وہ جو حواس خمسہ باطنہ کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اب امام بتا رہے ہیں، کہتے ہیں قوت حفظ جو ہے وہ دماغ کی وسط میں ہے۔ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا، آرکائیوسٹ، خریتا، جیسے کوئی نقشہ ہے یا کوئی ایک کھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یجمع الذکا من ید النقیب، کہ وہ دھجیاں اور پرچیاں جمع کرتا ہے جو مختلف اس کے مشیر ہوتے ہیں ان سے، وَيَحْفَظُهَا إِلَىٰ أَن يَعْرِضَهَا عَلَى الْعَقْلِ، اور ان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ عقل کے سامنے پیش کرے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، اور اس کے لیے چیزیں ہیں پھر تاکہ اس کے سامنے پیش کرے۔ یعنی عام طور پہ ہمارے ہاں جیسے فلسفے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ بھائی دو اسکول بن گئے تھے دیکارت کے بعد، کسی نے کہا کہ اصل سورس جو ہے وہ عقل ہے، کسی نے کہا کہ حواس ہے، تو پھر بعد میں ایمینول کانٹ آیا، اس نے کہا کہ جی دونوں ہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ علم کا آغاز حواس سے ہوتا ہے، تکمیل اس کی ذہن میں ہوتی ہے۔ مطلب آپ سمجھ لیں کہ حواس کا کام یافت ہے، ٹھیک ہے، اور عقل کا کام شناخت ہے، جس کو کوگنیشن بولتے ہیں۔ بھائی وہی ڈیٹا آئے گا نا، اس پہ حکم لگانا ہے، وہ کس نے لگانا ہے؟ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اصل میں علم کا سورس جو ہے وہ خارج کی دنیا نہیں ہے بلکہ داخل ہے، ٹھیک ہے، اور انسان سارا کچھ باہر سے امپریشن، تصور پرانا تھا نا کہ بھائی ایک تصویر بنا دی باہر کی چیز کی، ذہن پہ بن گئی تو یہ علم ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان کا ذہن بہت کچھ اس پہ اپلائی کرتا ہے، اس سے علم مکمل ہوتا ہے۔ اور بہت سے کیٹیگریز ہیں، ان میں ایک بہت بڑی کیٹیگری وہ کہتا ہے کہ وہ زمان و مکان ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، زمان و مکان آپ عائد کرتے ہیں چیزوں پر، چیزوں سے تھوڑی لیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک دو تین چار پانچ آپ نے سیبوں سے نہیں لیا کہ ایک سیب دو سیب، وہ آپ کے ذہن میں تھا، وہ آپ نے سیبوں پہ اپلائی کیا، یہ باہر ایک الگ بحث ہے۔ تو وہ اچھا کہتے ہیں فیضا، جب یہ جو اپنا اخبار ہیں یہ وزیر تک پہنچتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اب مملکت کے احوال کو اس کا جو اقتضا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں۔ تو کہا جب تم ان میں سے کسی ایک کو دیکھو کہ وہ تمہارے خلاف یعنی کوئی نافرمانی کر رہی ہے، مثال کے طور پہ شہوت اور غضب، تو کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكَ بِالْمُجَاهَدَةِ، فَعَلَيْكَ بِالْمُجَاهَدَةِ۔ اب کیا اچھی بات ہے، اور کہا کہ اس کے قتل کا، ان دونوں کے قتل کا قصد نہ کرنا، یہ بہت موٹی سی بات ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، جب آپ پیغمبرانہ روایت سے کٹ جاتے ہیں تو آپ کا منہج کیا بنتا ہے؟ اینیہیلیشن آف دا سیلف، نفس کو فنا کرنا۔ تو بھائی وہ تو امام صاحب کہیں گے وہ فنا ہو گیا تو سواری نہیں تو پہنچنا کہاں ہے تم نے؟ تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، یہ دی ہیں کسی چیز کے لیے، اللہ نے رکھی ہے نا۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر نے اجازت نہیں دی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ جب کچھ صحابہ آئے، 3 صحابہ معمولات معلوم کیے ازواج سے، تو ان کو لگا کہ جیسے شاید پیغمبر تو چونکہ بخشے بخشائے ہیں اور ان کے معاملات دوسرے ہیں، ہمارے لیے شاید یہ کافی نہیں ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ جی میں تو ساری رات کمر ٹکاؤں گا ہی نہیں، بس نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میں جو ہوں وہ ہر روز روزہ رکھوں گا۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو نکاح وغیرہ نہیں کروں گا، میں تو تجرد کی زندگی اختیار کروں گا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ سٹیٹمنٹس پہنچی تو آپ کچھ گویا ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کہا نا کہ عالمکم باللہ واتقاکم لہو، سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں اصلی و ارقد، اور کہا کہ اصوم و افطر، کہ بھائی میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں روزے سے بھی ہوتا ہوں، میں افطار سے بھی ہوتا ہوں، اور کہا کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور بھائی میں نے تو عورتوں سے نکاح کیے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اسی لیے وہ عام طور پہ 2 حدیثوں کو جوڑ دیتے ہیں نا، تو وہ یہ ایک ٹکڑا ہے کہ بھائی جس کو میری سنت سے بے رغبتی ہے وہ پھر مجھ سے نہیں ہے۔ تو یعنی پیغمبر سے بڑھ کے نیک بننے کی کوشش نہ کرو۔ پیغمبر اس میں بہت جلال میں آتے رہے۔ ایک سفر میں آپ تھے
تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مشکل میں ہیں، روزہ تھا، آپ باقاعدہ آپ نے روزہ توڑا، اونٹ پہ سوار تھے، کوئی پیالہ منگوایا شاید دودھ کا، پیا. تو کچھ لوگوں نے پھر بھی اپنے روزے جاری رکھے، انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے اندر تو انرجی ہے، ہم کر لیں گے. تو پیغمبر جلال میں آ گئے، کہا کہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ تنزع اختیار کر رہے ہیں اس چیز سے جو میں نے کی ہے. نہیں، پیغمبر نے تو کیا امت کے لیے تھا، ورنہ پیغمبر تو 100 وصال بھی رکھ لیتے تھے. اور جب کچھ لوگوں نے ریچ کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ بھائی نہیں، تو کہا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے، ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسکین. ٹھیک ہے. تو بعد میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہی یہاں سے بیج پیدا ہوتا ہے کہ بالکل میلا کچیلا رہنا ہے اور بالکل سوکھ کے کانٹا ہو جانا ہے. آپ چلے جائیں، آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، ایسے ایسے یوگی ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے. آپ بدھا کی تصویریں دیکھی نہیں آپ نے، ٹیکسلا چلے جائیں، وہ بالکل لگتا ہے کہ پیٹ اور کمر برابر ہو گئے، ایک گروو ہے. اور آج بھی مطلب ہندو، یہودی اور عیسائی اور ہر مذہب کے لوگ ایسی ریاضتیں کرتے ہیں، بالکل سیکھ سلائی ہو گئے. اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ انتہائی برفیلے موسم میں بغیر لباس کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی تپسیا وہ کرتے ہیں. اور توجہات کا اتنا ارتکاز ہوتا ہے، اور وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کا تعلق کسی روحانیت سے نہیں ہے، وہ ایک علم نفس ہوتا ہے کہ آپ طاقت پیدا کر سکتے ہیں. کوئی زیادہ لمبی بات نہیں، ایک کلاک لگا ہوا ہے، آپ تھوڑا اس کو دیکھیں گے وہ گر جائے گا نیچے. اور یہ ایک ملحد بھی حیثیت کر سکتا ہے، ایک صوفی صاحب بھی کر سکتے ہیں، اور ایک جناب راہب بھی کر سکتا ہے، اور ایک سکھ جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور ایک بدھسٹ مونک بھی کر سکتا ہے. یہ نفس ہے، نفس بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور نفس میں بڑی صلاحیتیں ہیں. انسان مطلب ایک عالم ہے. تو بات یہاں یہ بتانا، امام صاحب یہ تو بتا رہے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا بھائی. کہا کہ مملکت اسی میں تو قائم ہے. کہا کہ اگر تم نے یہ کر دیا، کیا کر دیا، یعنی قتل نہیں کیا، تہذیب کی، تزکیہ کیا، ان غضب اور شہوت کو عقل اور روح کے تابع رکھا، تو کہا کہ پھر کن سعیدن، تم خوش بخت ہو. وہی سعادت جس کی بات ہو رہی ہے. اب وہ سعادت کیا خوشی ہے کیا؟ وہ سعادت تو اخروی ہے اصل میں، دنیا میں روحانی راحت ہے، اور آخرت میں جنت ہے، اور اللہ کے جو ہے وہ زیارت ہے. اور تم نے نعمت کا حق ادا کر دیا، اور کہا کہ پھر تم پہ خلعت جو ہے وہ تمہیں ملے گی اپنے وقت پہ، اللہ تعالیٰ خلعت عطا فرمائیں گے. ابھی میں نے آیت پڑھی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم نامراد بدبخت ہوگے، اور تم پہ لازم ہوگی سزا اور نکال اور رسوائی. اب آگے کیا امام فرماتے ہیں، تمام السعادت مبنی علی ثلاثۃ اشیاء، یہ جو سعادت ہے حقیقی یہ 3 چیزوں پر مبنی ہے، قوت غضب، قوت شہوت، قوت علم. اب دیکھیے، اب وہی بات ہے جس کو کہیں پر کوئی نفس ناطقہ کہہ رہا ہے، کوئی روح کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا لفظ بدل جاتے ہیں. وہی العلم ہے نا، العلم کے تابع رکھنا ہے اس کو. اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی العلم کا کیا مطلب ہوتا ہے. العلم ما قال اللہ وقال الرسول، بس خلاص. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں پھر اس کی حاجت ہے کہ ان جو آپ کہیں نفس ہیں، ان کے معاملات متوسط ہوں، تاکہ اگر قوت شہوت بڑھ جائے گی تو انسان کو رخصتوں کی طرف لے جائے گی، انسان ہلاک ہو جائے گا. یا قوت غضب بڑھ جائے گی تو پھر انسان کو حماقت کی طرف لے جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا. اس طرح کے جملے پرانی روایتوں میں آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یا مطلب آدمی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مت مار دیتا ہے. سن رہا نا اپنی بات، وہ مت کون سی ہے؟ یہ والی تو مت ہے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی دی ہے کہ بھئی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، آدمی بالکل فارغ ہو جاتا ہے. اور پھر وہی بات کہ جب یہ قوتیں توسط کے اختیار کرتی ہیں، قوت عدل کی رہنمائی میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ طریق ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کی جاتی ہے. اسی طریقے سے غضب اگر بڑھ جائے تو آدمی کے لیے قتل و غارت گری، مار پیٹ آسان ہو جاتی ہے. اور اگر یہی قوت غضبیہ کم ہو جائے تو غیرت اور حمیت ختم ہو جاتی ہے، دین اور دنیا کی بے غیرتی پیدا ہو جاتی ہے نا. آدمی کے اندر وہ جس کو دیوسیت کہا جاتا ہے وہ پیدا ہو جاتی. اور کہا کہ اگر یہ توسط میں ہو تو کیا ہوتا ہے، صبر، شجاعت اور حکمت پیدا ہوتی ہے. یہی بات میں نے ابھی محمد سلمان ندوی علیہ السلام کو بتائی نا، یہی ہے. جب یہ مڈل میں آئے گی، گولڈن مین اختیار کرے گی تو یہ ہو جائے گا. کہا شہوت کا معاملہ بھی یہی ہے، اگر یہ بڑھ جائے گی تو فسق و فجور کی شکل اختیار کرے گی، آوارگی کی شکل اختیار کرے گی.
تو وہ جو ہے نا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو اب دیکھیے فحشاء کا زیادہ تعلق کس سے ہے؟ وہ قوت شہویہ سے ہے، اور بغی کا تعلق قوت غضبیہ سے ہے، اور منکر عموم میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی اس میں بھی اشارہ ہے نا کہ فحشاء اور بغی. تو فحشاء کیا ہے؟ وہ قوت شہویہ جب آگے نکل جائے، اور بغی کیا ہے؟ جب قوت غضبیہ اعتدال سے نکل جائے. اچھا، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ شہوت کم ہو جائے تو عجز اور فطور، کہ آدمی بالکل ہی رہ گیا ہے، نامرد ہو گیا ہے، امپوٹنٹ ہو گیا ہے. اور کہا کہ اگر توسط میں ہوگی تو اسی کو عفت کہتے ہیں، اسی سے قناعت پیدا ہوتی ہے، اسی سے اس چیزیں میں نے بتایا نا. تمام فضائل ان قوت غضبیہ قوت شہویہ کے اعتدال سے پیدا ہوتے ہیں، اور تمام رذائل ان دو قوتوں کے افراط و تفریط سے پیدا ہوتے ہیں. بس خلاص یہ پورے ہمارا جو تصور نفس ہے، تصور اخلاق ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں جان لو قلب کے جو عسکر ہیں نا، قلب کے جو لشکر ہیں، ان کے ساتھ اس کی کچھ احوال و صفات ہیں، جن میں سے بعض کو برے اخلاق کہا جاتا ہے، بعض کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تو اخلاق حسنہ کے ذریعے آدمی سعادت کا مرتبہ پاتا ہے، اخلاق سیئہ میں اس کی ہلاکت ہے، اور اخلاق سیئہ اس کو سعادت کے ڈومین سے نکال کے شقاوت کے ڈومین میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ چار طرح کی ان کی اجناس ہیں، چار طرح کی انواع ہیں: اخلاق الشیاطین، اخلاق البہائم، اخلاق السباع، اخلاق الملائکہ. ٹھیک ہے، یہ چار. تو کہتے ہیں کہ جو برے اعمال ہیں کن کن چیزوں میں؟ کھانے پینے میں اور جنسی عمل میں. تو کہا کہ وہ بہائم کے اخلاق، بہائم چوپائے، مویشی. اسی طریقے سے جو اعمال غضب ہیں، مثال کے طور پہ مار پیٹ اور دشمنیاں اور قتل و غارت، یہ کس کے اخلاق ہیں؟ یہ درندوں کے ہیں. مطلب بہت سے علماء نے اس کی ایک ایسے ہی مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ کافی ہے، ہمیں اس کی تعلیل کی اور اس کی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ درندوں کا گوشت کیوں منع کیا گیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں نا بھائی تاکہ اس سے انسان کے اندر درندگی کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. خنزیر کے بارے میں بہت تحقیقات ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، گند کھاتا ہے اور اس کے اندر جنسی آوارگی بھی ہے. تو اگر وہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نظر نہیں آ رہا وہاں پہ. یعنی وہاں پہ مطلب آپ دیکھیے نا کہ خنزیر وغیرہ جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کی خوراک ہے، اور یہ جو ایسٹرن ہے ان کے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. کتے بلیاں چیتے یہ وہ، آپ جائیں نا وہاں پہ جو ان کے بازاروں میں کیا کیا چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. تو اللہ ہم سب کو معاف کرے اور محفوظ رکھے کہ جو اب ہمارے نئے چودھری صاحب ہیں ان کے اندر جو درندگی ہوگی اور اس وقت بھی ہے وہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. یعنی جو پرانے چودھری ہیں نا وہ بہرحال ابراہیمی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کے اپنے اندر بھی کوئی کہ جی خدا رسول کو آخرت کو بائبل تو کوئی یہ تو وہ آج بھی جن لوگوں کو چائنیز سے واسطہ رہا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یار وہ تو انسان تو نہیں لگتے، یعنی یا تو ہاف بیسٹ ہیں اور ہاف مشین ہے، یعنی وہ نارمل ہیومن بینگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کی اقوام میں پتہ نہیں ہو سکتا درندگی، اور ان میں بھی پیدا ہوئی ہوئی ہے نا، ان کے یہاں درندگی بھی ہے اور آوارگی جنسی بھی ہے مغرب کی اقوام میں. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ ان کے اثرات ہوتے ہیں نا، ان کی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا گاربیج ان گاربیج آؤٹ، اس کے کئی مطلب ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس طرح کے غلیظ چیزیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو اتنی بھی بات کہی گئی ہے کہ بھائی وہ جو مرغی ہے یا کوئی اونٹ وونٹ ہے جس کو جلالہ بولتے ہیں، یعنی گند بلا کھاتی رہتی ہے، فلاں کرتی رہتی ہے، یا اونٹ بھی ایسا ہے، تو پہلے کچھ اس کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ دن الگ سے رکھو تاکہ وہ جو گندی وندی چیزیں ہیں وہ کوئی حرام نہیں ہے، اس کے اثرات ختم ہو، طیب حلال کھائے پھر اس کو کھانا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے نفس کے اعمال ہیں وہ کیا ہے؟ مکر ہے، ہیلا ہے، دھوکہ ہے، اور چیزیں ہیں، یہ شیاطین کے اخلاق ہیں. اب کہتے ہیں کہ اعمال عقل کون سے ہیں؟ جو اصل میں اعمال عقل وہ ہیں جو اصل میں اعمال ملائکہ ہیں.
اعمال عقل کیا ہیں؟ وہ اعمال ملائکہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ رحمت ہے، علم ہے، خیر ہے. اور کہا وہی اخلاق الملائکہ. اب کہتے ہیں یہ جان لو کہ بنی آدم کی جلد میں وہ 4 چیزیں جمع ہیں. کون سی 4 چیزیں جمع ہیں؟ یعنی انسان مرکب وجود ہے نا. الکلب والخنزیر والشیطان والملک. کتا، خنزیر، شیطان اور فرشتہ. اب دیکھیں کیا مطلب تفصیلات ہے نا امام صاحب کی، کیا باریک نگاہ ہے. والکلب مذموم فی صفاته وليس بمذموم فی صورته وكذلك الشیطان والملائکہ ذمهم ومدحهم فی صفاتهم وليس ذلك فی صورهم وخلقهم. کہا کہ بھائی دیکھو کتا ہو یا آگے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی خنزیر ہو، وہ مذموم اپنی صفات کی وجہ سے ہے، صورت کی وجہ سے نہیں. اور فرشتے اور اسی طرح شیطان اس کی مذمت ہے تو اس کی خلقت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اوصاف کی وجہ سے ہے. فرشتوں کی اگر مدح ہے تو ان کی حیت کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی صفات کی وجہ سے ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں حدیث بہت مشہور ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بھائی ایک ہے وہب اور ایک ہے کسب. یعنی ایک آدمی اس کا قد کم ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کے فیچرز اچھے نہیں ہیں، اب آپ اس کی تحقیر کریں کیا مطلب ہے. اور ایک آدمی لمبا تڑنگا، خوبصورت، فیئر کمپلیکشن والا، وجیح، اور آپ اس پہ صدقے واری جائیں. یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ لوگ کسی کی تعریف کر لیں گے ماشاءاللہ، اس میں اس کا کون سا کمال ہے بھائی؟ یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گیون ہے نا میرا، یہ وہب ہے. تو یہ بات کہ بھائی خوبصورتی کے نمبر وہاں ملیں گے، ٹھیک ہے. تو ابو لہب کے تو بہت خوبصورت رنگت تھی اور بڑی بڑی انگارے جیسی آنکھیں تھیں، وہ تو زاندہ درگاہ ہو گیا اور بلال حبشی سیدنا بلال بن گئے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھائی اور کیوں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ خنزیر اور کتا اور ابلیس اپنے نفس میں ایول ہیں تو اس سے تو پرابلم آف ایول پیدا ہو جائے گا. اللہ کی طرف نسبت شر ہو جائے گی نا. اللہ نے بنایا ہے نا. یعنی آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے تشبیہات، کسی کی شکل کو ویسے بری تشبیہ، بجو ہے، اب وہ بجو ہے تو بجو اوریجنل بجو اس کو بھی تو اللہ نے بنایا. تو ایسے ہی ہم روزمرہ میں باتیں کر دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مذمت اگر آپ خلقت پر، صورت پر کریں گے تو یہ پرابلم ہے، عقیدے کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. وہ تو لوگوں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. بھائی اصل بات یہ ہے کہ ان کے کچھ اوصاف ہیں، اس کی بنیاد پر ہوگا، ٹھیک ہے. تو بادل تو کہا اسی طرح خنزیر ہے، وہ صفات میں مذموم ہے اور وہ خلقت میں نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہالت کے اندھیروں کو عقل کے نور کے ذریعے ہٹا دے. اور یہ کیوں کرے؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ فتنے میں پڑ جائے. آگے حدیث نقل کرتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی شیطان جیسے اس پہ مسلط ہو، اس کا ولی ہو. اور کہا کہ یہاں روایت نقل کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو میرا شیطان تھا اس کے خلاف میری مدد کی، یہاں تک کہ مجھے اس پر قدرت دے دی. نیچے یہاں میرے پاس حاشیے میں حدیث لکھی ہوئی ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں وہ سو رہی تھیں تو وہ باہر کہیں تشریف لے گئے. تو سیدہ کہتی کہ مجھے جیسے غیرت محسوس ہوئی. آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں غیرت کا لفظ تقریباً ان معنوں میں بولا جاتا ہے جن معنوں میں اردو تو نہیں، انگریزی میں جیلسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیلسی. سیدہ عائشہ ہی کے روایات ہیں مجھے کسی زوجہ پر وہ غیرت محسوس نہیں ہوتی تھی جیسی غیرت خدیجہ پر ہوتی تھی، حالانکہ خدیجہ کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ تو سوکناپا کبھی تھا ہی نہیں کسی کا. یہ جو سوکناپا ہے نا، یہاں یہ غیرت بالکل ان معنوں میں ہے. غیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیرت کا مطلب ہوتا ہے شیئرنگ کو قبول نہ کرنا. ان اللہ لیغار، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا. آپ دیکھیں عجیب سی بات ہے، حرمت کا لفظ ذو معنی ہے،
خنزیر حرام، شراب حرام، کعبہ بھی حرام. عجیب سی بات ہے، یعنی ایک طرف انتہائی سیکرڈ چیز حرام، اور ایک طرف یعنی ممنوع ہے نا، ممانعت ہے اس میں، ملوث نہیں ہونا. دونوں چیزیں کامن کیا ہیں؟ تو کہا کہ بھائی وہ آپ ہر وقت سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے. تو مجھے اب اچھا لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال مفہوم بالکل وہی ہے کہ بھائی مجھے وہ اب اردو میں شاید جلن بولتے ہیں، ہر وقت انہیں کا ذکر کرتے رہتے ہیں. آپ کو منی آپ کہا کہ آپ کو وہ بڑھیا بولتی ہی نہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں خبردار، یعنی مطلب خدیجہ کے بارے میں بات نہیں ہوگی، وہ جو الفاظ ہیں غیر معمولی ہیں. بہرحال تو کہا کہ بھائی آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے غیرت محسوس ہوئی؟ کہا کہ کیوں نہیں، کیوں نہ ہو، کہ بھائی یعنی میرا جیسا میں غیرت کس پر کر رہی ہوں؟ آپ پر کر رہی ہوں، سید الخلائق ہے، تو کیوں نہ پیدا ہو. تو کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہارے پاس آیا ہے. پوچھا یا رسول اللہ او مائی شیطان، اچھا میرے ساتھ شیطان ہے؟ کہا کہ نام و ما کل انسان، ہر انسان کے ساتھ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو سیدہ نے پوچھا وہ ماں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے تو کہا ہر انسان کے ساتھ، تو آپ بھی شاید مستثنا نہیں ہے. کہا کہ ہاں نام ولیکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلم، یہاں تک کہ میرے رب نے میری مدد کی اور میں اس سے محفوظ رہ گیا، میں اس سے سلامتی میں آ گیا، یا جس کو محاورے میں کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا، یعنی وہ میرے تابع ہے، میں اس کے تابع نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پر وہ یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اسی طرح چاہیے یہ کہ شہوت اور غضب جو ہے اس کے لیے یہی لازم ہے کہ وہ عقل کی قوت کے تحت ہوں، اور شہوت اور غضب کوئی کام اس کے حکم کے بغیر نہ کریں. اگر ایسا کریں گے، دیکھیں پھر وہی بات، سہولت العقل علی الہوا، اگر یہ عقل اس ہوا ان دو کا مجموعہ، اس کے ایکسس کا مجموعہ، عقل اس پہ اگر سوورن ہوگی نا تو بس ٹھیک ہے، پھر معاملہ صحیح ہے. اچھا، تو کہا کہ اگر ایسا کریں گے تو ان کے لیے حسن اخلاق جو ہیں وہ مناسب ہوں گے. اور کہا کہ یہ فرشتوں کی جو ہے وہ صفات ہیں، اور یہ بیج ہیں جی، یہ بیج ہیں اچھے اخلاق سعادت کے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ اس دنیا میں ہم بیج جمع کر رہے ہیں، یعنی وہ جو اللہ کے نبی نے سیدنا معاذ سے کہا تھا نا کہ زبان کو ذرا تھام کے رکھنا، تو کہا کہ کیا یؤاخذون بما نتکلم بھی، کیا ہمارا مواخذہ کیا جائے گا اس پر بھی جو ہم کلام کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہاری خرابی ہو، انسان کو سب سے بڑھ کر جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی کیا چیز ہے؟ الا حصائد السنتہم. تو آپ سوچئے کہ بھائی انسان جو بولتا ہے نا، تو ہر بول گویا ایک بیج ہے اور ایک درخت اگنا ہے. اب وہ درخت جو ہے وہ شجر طوبہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ شجر زقوم بھی ہو سکتا ہے. ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، سیدنا ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اور ان سے کہیے گا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن اس میں کاشت کہاں سے ہوتی ہے؟ غراسها، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو جنت کے درخت بھی اس زبان سے لگتے ہیں، اور جہنم کے انگارے بھی اسی سے جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب وہ حدیثیں تو آپ نے سن رکھی ہے نا کہ ایک اللہ کی رضا کا کلمہ بولتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس کو لگتا کہ میں نے کوئی بڑی بات کی ہے، جنت میں کہاں پہنچ جاتا ہے. اور اللہ کی ناراضی کا ایک بول بولتا ہے، جہنم کی پاتال میں پہنچ جاتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو کہا یہ بیج جمع کر رہے ہیں نا جنت کا اور سعادت کے، آپ بیج جمع کر رہے ہیں. اچھا، اور کہا کہ اگر انسان عقل کے جو کمانڈز ہیں اس کے خلاف جائے گا، اور انسان جو ہے شہوت اور غضب، یعنی عقل اس کے تابع ہو جائے گی، پنجابی میں کہتے تھلے لگ جائے، عقل جو ہے شہوتوں کے یعنی ہوا کے تھلے لگ جائے تو بس ختم، اور یہ اگر ان کے نیچے لگ جائیں تب ٹھیک ہے. تو کہا کہ پھر یہ ہوگا تو پھر انسان کبھی جو ہے اخلاق پیدا ہوں گے، اور یہ شیاطین کی صفات ہیں، اور یہ بیج ہیں نامرادی اور بدبختی. تو کہتے ہیں کہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ
کھڑا ہوا ہے اور درمیان سے اس کو جیسے باندھ دیا گیا ہے، اور وہ کتے اور خنزیر کی خدمت کر رہا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ بھائی وہ، آپ کو پتا ہوگا افلاطون نے بھی یہ مثال دی تھی کہ انسان میں یہ قوت غضب اور شہوت ہے اور اس کے اوپر عقل ہے. تو اس نے ایک کیریٹ بولتے ہیں نا، بگھی ہوتی ہے نا، تو کہا کہ بگھی ہے، اس کے دو گھوڑے ہیں، ایک کالا ہے اور ایک وہ ہے، ایک غضب کا ہے ایک شہوت کا ہے، اور وہ جو بگھی بان کون ہے؟ وہ عقل ہے. بالکل وہی تشبیہ آپ کو ہر جگہ ملے گی. یعنی یہ بگیاں ہیں، یہ گھوڑے کہاں صحیح جائے گی جب وہ چابک بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے، ورنہ وہ ادھر ادھر نکل جائے. اور کہا کہ اس کی مثال اس شخص کی ہوگی کہ کوئی مسلمان کے جو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیں اور ان کو قید کر دے کافروں کے ہاں. تو کہا کہ کیا حال ہوگا تمہارا قیامت کے دن کہ جب بادشاہ تمہیں پکڑ لے گا، روک لے گا. بادشاہ کون ہے؟ عقل. ٹھیک ہے. تحت یدی الشہوۃ والغضب وہم الکلب والخنزیر، یعنی وہاں پہ جا کے بادشاہ تمہیں پکڑ لے گا کہ تم جو ہے تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، تم شہوت اور غضب جو ہے اس کے ساتھ لگے رہے. اور شہوت اور غضب کی مثال کیا ہے؟ کلب کی اور خنزیر کی. ٹھیک ہے. اس میں بھی واللہ عالم، یعنی اس کو لفظ نشر بولتے ہیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ غضب کے ساتھ مناسبت کلب کی ہے اور شہوت کے ساتھ خنزیر کی ہے، کیونکہ مطلب درندہ نہیں ہے نا، خنزیر درندہ نہیں ہے. کتا تو درندہ ہے نا، کچھ لیا اس لیے حرام ہے، وہ ناجائز ہے نا. اور آج بھی آپ صبح شام ریبیز جو مطلب بیچتے نہیں ہیں، پاگل کتے کا کاٹا بڑی کوئی ابھی پچھلے دنوں ہوا، کوئی واقعہ ہو گیا کہ وہ بچ گیا، ورنہ نہیں بچتے لوگ. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ اسی، میں نے کہا خنزیر کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جنسی آوارگی بہت ہے، اور کتے کے اندر تو درندگی ہے. گویا ان دونوں کی تشبیہ اس کے ساتھ صحیح بیٹھتی ہے. اچھا جی. وعلم ان الانسان فی صورت ابن آدم اليوم وغدن تنکشف له المعانی فتکون الصور فی معنی المعانی یا معنی المعانی. کیا اچھی بات ہے. کہا کہ آج دنیا میں انسان بنی آدم کی صورت میں ہے، اور کل معانی اس پہ منکشف ہو جائیں گے اور صورتیں معنوی شکل اختیار کر لیں گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اوندھا کر کے اٹھائیں گے اور اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ بھائی اے رب تو نے مجھے جو ہے وہ کیوں اندھا کر کے اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو بینا تھا. لقد اتتک آیاتک فنسیتها فکذلک اليوم تنسی. بھائی اصل میں تم دنیا میں بھی تو اندھے تھے. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یعنی اس وقت بھی دنیا میں بہت بڑی تعداد وہ ہیں جو خنزیر ہیں اور کتے ہیں اور درندے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت تو ایک بھرم ہے نا، ہماری حقیقت ظاہر نہیں ہو رہی. اس دن وہ جو ایک عام طور پہ شاہ ولی اللہ صاحب کے یہاں بھی اور بھی ہے نا کہ وہ جو ایک عالم مثال ہوتا ہے، اس دن وہ بالکل پرسونیفائی ہو جائے گا، پرسونیفیکیشن ان کی ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا وہ روایتیں آپ پڑھیں جو آپ کو سیر کرائی گئی جنت جہنم کی، تو وہاں کیا ہے بھئی؟ کچھ لوگ ہیں ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو خون کے جو ہے ایک جوہڑ میں کر رہے ہیں. وہ سب کے ساتھ ایک مناسبت ہے ان عمل کی، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی دنیا میں بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرے گا، قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. چہرہ شرف ہے میرا، چہرہ میری عزت ہے نا. جب میں بلا ضرورت سوال تک کرتا ہوں، میں رسوا کرتا ہوں نا اپنے آپ کو. اب دیکھیے وہ چہرے منہ پہ وہ نہیں ہوا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ چہرے پہ نہیں مارنا. تعدیباً کسی بچے کو، کسی شاگرد کو، کسی جانور تک کو نہیں چہرے پہ مارنا، کیونکہ چہرہ شرف ہے. ٹھیک ہے. بادل تو کیا ہو گیا؟ ہاں، تو کہا کہ اس دن وہ جو معنی کی شکل ہے نا وہ ظاہر ہو جائے گی اوریجنل. تو جس پر غضب کا غلبہ ہوگا دنیا میں، وہ کتے کی صورت میں اس کی ریزریکشن ہوگی،
اور جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے وہ خنزیر. اب دیکھیں وہ کھول دیا نا امام صاحب نے یہاں پہ کہ وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑا, اس کو اس کے ساتھ جوڑا. کیوں سورت جو ہے وہ معنی کی تابع ہوتی ہے. اب دیکھیں امام صاحب بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چونکہ نا ایک برزخ سے ہمیں روز گزارتے ہیں, ایک برزخ سے اللہ تعالیٰ ہمیں روز گزارتے ہیں, اور وہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علی الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. کیا خوبصورت دعا ہے رات کے سونے کی کہ بِاسْمِکَ ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک حیات ہے, ایک نفس ہے حیات والا, ایک نفس ہوتا ہے شعور والا. حیات والا نفس تو بس الٹیمیٹلی پورا کا پورا انسان جب مرے گا تو چلا جائے گا. ایک حصہ شعور والا لے جاتے ہیں اور جس کی زندگی ہوتی ہے واپس لوٹا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہاں بڑی پراسرار چیز ہے نیند. تو نیند میں کہا کہ وہ عالم معانی ظاہر ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اس لیے آپ دیکھیں نا کہا جاتا ہے تعبیر الرؤیا ایک فن ہے. وہ کتاب اس کی نسبت ٹھیک نہیں ہے, مطلب وہ جعلی کتاب ہے. یعنی ابن سیرین علیہ الرحمہ تعبیر الرؤیا میں ماہر تھے, انہوں نے کوئی 40-50 باتیں بتا دی ہوں گی, باقی سب جوڑ جاڑ کے اتنی موٹی کتاب چھاپ دی, وہ چھپی جا رہی ہے, لوگ پڑھی جا رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ مطلب چند سمبلس ہیں. اب سمبلس ہے نا وہاں پہ, یہ چیز دیکھیں تو کیا مطلب ہے, یہ چیز دیکھیں تو کیا مطلب ہے, سمبولک ہے نا. تو وہاں جو چیزیں آتی ہیں وہ علامتی انداز میں آتی ہیں کہ بھئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دیکھا کہ بھئی کرتا بہت لمبا ہے, تو آپ نے تعویل کی کہ دین ہے. ٹھیک ہے, دین سے کہ بھئی جیسے ڈھانپنے والا ہے تو کرتا لمبا ہے تو اس کا مطلب دین ہے. اور بعض اوقات یعنی واقعات زندگی میں بھی ہوتے ہیں, ان کی بھی تعویل ہوتی ہے. وہ مشہور روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پیچھے وہ ابو ہریرہ آ گئے, وہ دربان بن گئے, وہاں باغ میں گئے, وہاں کنواں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, اس کی منڈیر پہ اپنی ساکھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ازار اونچی کر لی, پاؤں ڈال لیے. پھر سیدنا ابوبکر تشریف لائے, وہ ساتھ بیٹھ گئے. پھر سیدنا عمر تشریف لائے, وہ سامنے بیٹھ گئے, ساتھ بیٹھ گئے. پھر سیدنا عثمان جب آئے تو وہ جگہ ختم ہو گئی تھی, اس آپ سمجھ لیں جو آرک ہے, تو سامنے آ کر بیٹھے. تو وہ جو پتہ نہیں کتنے سفیان بن عیینہ تھے یا کون تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو اس کی تعویل کی ہے ان کی جو مرکز ہے اس سے, ان کی مرکز سے تعویل کی ہے نا. سیدنا ابوبکر عمر ساتھ ہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ بقیع میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بعض اوقات یعنی زندگی میں جو ہے وہ بیداری کے واقعات سمبولک ہوتے ہیں. اس کے اندر کتنا خوبصورت وہ واقعہ ہے, سبحان اللہ. وہ کہا نا کہ بھئی وہ سیدنا عمر نے فتنوں کے بارے میں پوچھا, کہا کہ بھئی اس جو ہے وہ اس کے سامنے ایک دروازہ ہے. تو سیدنا کسی نے پوچھا نا کہ بھئی وہ کیا دروازہ تھا, تو کہا کہ وہ سیدنا عمر ہی تو دروازہ تھے. اور پوچھا کیا ان کو پتہ تھا, کہا بالکل ایسے پتہ تھا جیسے دن کے بعد رات ہے. آپ دیکھتے نہیں سیدنا عمر کا دروازہ انہوں نے ہٹایا ہے تو اس کے بعد امت کی چولیں صحیح بیٹھی نہیں, آج کے دن تک نہیں بیٹھی. آپ نے کہا ایک صد ہے, ایک دروازہ ہے فتنوں کے سامنے, اور وہ سیدنا عمر ہے. آپ دیکھیں وہ ایک واقعہ, وہ دروازہ آپ نے کہا کہ ان کو پتہ, ان کو بھی پتہ تھا. یا سیدنا ہاں مطلب بلکہ اسی حدیث میں وہ جو کنویں والی ہے, تو وہ صاحب آتے تھے پوچھتے تھے, تو وہ اللہ کے نبی سے وہ دربان بن گئے نا سیدنا ابو ہریرہ کہ جی وہ ابو بکر آئے ہیں, تو کہا کہ ہاں ان کو اجازت دے تو وبشرہ بالجنہ, سیدنا عمر کے بارے میں کہا. اور پھر سیدنا عثمان کے ساتھ کہا بشرہ بالجنہ ما بلوا یصیبہ, اسی وقت پیش گوئی کر دی تھی کہ ان کو جنت کی ان کو بھی دے دو, لیکن ایک بلوا ہے, ایک آزمائش ہے جس سے وہ گزریں گے. تو بہرحال تقدیر بھی ہوتی ہے نا کچھ چیز میں. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں سیکیورٹی اختیار کی, کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, وہ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مجھے قمیض پہنائی تھی, میں وہ اتار نہیں سکتا تھا. تو سید یعنی کچھ چیزیں مقدر ہوتی ہیں, وہ انسان مطلب اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد اختیار ہو. تو پیغمبر کہہ گئے تھے کہ ایک مطلب جنت تو ان کو ملے گی, لیکن ایک بڑی ٹرموائل سے گزریں گے, دنیا میں گزرے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک. تو اب وہ کہتے ہیں جب انسان سو رہا ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ وہاں اس کو نائم کو اپنی نیند میں وہ کچھ دکھایا جاتا ہے جو اس کے باطن میں ہوتا ہے. تو جب تم پہچان لوگے نا کہ انسان کے باطن میں یا 4 چیزیں ہیں, تو پھر انسان کو چاہیے کہ ان یراقب حرکاتہ و سکناتہ, اس کو چاہیے کہ اپنی حرکات و سکنات کا
کی نگرانی کرے. وَيَعْرِفْ مِنْ أَيِّ الْأَرْبَعَ ہوا، بھئی ان چار میں سے کیا ہے وہ، ٹھیک ہے، کہ یعنی خنزیر ہے، کلب ہے، شیطان ہے، یا ملائکہ کی قبیل سے ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی صفات جو ہے اس کے دل میں حاصل ہوتی ہیں اور پھر وہ بعض اوقات قیامت تک رہتی ہیں. اور کہا کہ اگر انسان کے اندر باقیات الصالحات من جملہ ہیں تو پھر یہ وہ چیز ہے جو سعادت کا بیج ہے. اور کہا کہ اگر اس کے ساتھ اور چیزیں بھی موجود ہیں تو وہ بدبختی نامرادی کا بیج ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ بنی آدم جو ہے نا، حرکت و سکون سے منفک اور منسل جو ہے وہ منفصل نہیں ہو سکتا. بھئی ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، حرکات و سکنات، یا ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یا ہم حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی اسی میں ہے. اور کہا کہ قلب جو ہے وہ شیشے کی مانند ہے اور برے اخلاق دھوئیں اور اندھیرے کی مانند ہے. کیا خوبصورت تشبیہ ہے. اور کہا کہ جب یہ برے اخلاق آتے ہیں نا تو وہ جو قلب کا شیشہ ہے، شیشہ قلب بولتے ہیں شاعری میں، اردو فارسی میں عربی میں بھی، تو کیا ہوتا ہے وہ اس پر غبار آ جاتا ہے اور سعادت کا رستہ مسدود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. آپ نے مٹی کا لیپ کر دیا اس شیشہ دل پہ، اب نہ روشنی اندر کی باہر جا رہی ہے نہ باہر کے اندر آ رہی ہے. تو دیکھیے یہی تو فرق ہے نا. وہ چراغ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی دیا گیا، وہ ابو جہل ابو لہب کو بھی دیا گیا. ابو بکر صدیق نے، سیدنا عمر نے اور اکابر صحابہ نے اس چراغ کی حفاظت کی، اس شیشے کو صاف رکھا. تو جب خارج سے آفتاب نبوت آیا تو وہ میچ کر گیا، سنک کر گیا، اور کیا ہو گیا؟ نور علی نور. ابو لہب، اتبا، شیبہ، نمرود، فرعون اور چنگیز خان اور ہٹلر اور جو بھی اب لوگ ہیں، ان کو بھی تو وہ چراغ دیا گیا تھا، انہوں نے داغدار کر دیا نا، اس کو سیاہ کر دیا. مطلب آپ دیکھیے ریسیپینٹ جو ہیں ان میں مسئلہ ہے نا. بھئی سگا چچا ہے، نامراد ہو گیا، قرآن مجید میں اس کی بربادی کا ذکر آ گیا. اور وہ جو کہا نا کہ بھئی وہ صہیب الروم، اور روم سے صہیب آ گئے اور حبش سے بلال آ گئے، اور وہاں بیٹھے ہوئے جو ہاشمی تھے اور قریشی تھے وہ بالکل راندے درگاہ ہو گئے. دیکھیں کیا فرق ہے. یہ تو فرق ہے کہ بھئی آپ نے اپنے اندر کا جو اجالا تھا اس کو برقرار رکھا. تو ساری آزمائش ہی ریسٹوریشن ہے، ہمیں ہمارا سارا عمل ریسٹوریشن ہے. بس ہم کرپٹ تو ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ جو روح ہے اور وہ رکھ دی گئی ہے ایک جسم میں جو مادی ہے، اور اس جسم کو رکھ دیا گیا ہے ایک کائنات میں جو مادی ہے. اب ساری آزمائش ہی یہی ہے کہ بھئی اس کو کسی طریقے سے، اور بالکل پاک ہم کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے کہا فسددوا وقاربوا، اور ناممکن ہے، انبیاء کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اسی لیے جو کسر رہ جائے گی وہ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے نا، اس کا جبر کون کرے گا. اسی لیے سب سے بڑی نامرادی ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. یہی دعا تو کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے اس نور کو پورا کر دے. بہرحال تو اور اخلاق حسن کیا ہے؟ وہ نور اور روشنی ہے. جب وہ دل تک پہنچتے ہیں وہ اس کو معاصی کی جو اندھیرے ہیں اس سے پاک کر دیتے ہیں. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. برائی کے پیچھے اچھائی کو لگا دو، وہ اچھائی اس برائی کو محو کر دے گی. بس ہمارا کام اتنا ہی ہے. بس یہ اگر کسی آدمی نے وہم پال لیا، اور ایک بیچارہ یہ مغرور آدمی ہے، وہ آدمی یقیناً مغرور ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ میں بالکل پاک ہو جاؤں گا یا ہو سکتا ہوں. یہی آبسیشن ہے جو لوگوں کو برباد کر دیتا ہے. کبھی سوچنا بھی نہیں. اب بڑی عجیب عجیب روایتیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ گناہوں کی طرف ابھار رہی ہیں. پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو
تو اللہ تمہیں لے جائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا. یعنی معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تو فالیبل بینگز بنائے تھے، یہ فرشتے کیسے بن گئے؟ تو یہ جو عجیب و غریب بات ہے، یعنی عجیب سی بات ہے نا. یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ بھئی اب دیکھیں صحابہ کرام اکابر صحابہ، ان سے بھی سہو بھی ہوا، صغیرہ بھی ہوا، کچھ سے کبیرہ بھی ہوا. آپ دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا ان کا مرتبہ ہے، ایک مقام ہے. لیکن جتنی کچھ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں تو ایک آدھ حدیث میں کوئی بہت سخت جملہ ہے ان سے ایک منسوب کے نہیں ہے. اب دیکھیں یہی تو بتانا ہے نا. آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، اچھا غزالی، اچھا یہ غزالی نے یہ کیا کیا، یہ حدیثوں کے ساتھ کیا کیا، یہ فلاں کیا بات کر دی، یہ کیا بات کر دی، فلاں صاحب ہے. او بھائی یہ مقدر ہے، ایسا ہی ہونا ہے. یہ توقعات تم کس طرح کی تم نے لگائی ہوئی ہیں. تو اصل بات تو یہی ہے کہ بھائی بس کلینزنگ کرتے رہو، کلینزنگ کرتے رہو، رجوع کر لو، واپس آ جاؤ. اصل بات کیا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نہیں کرنا، تمرد اور سرکشی سے گناہ نہیں کرنا. گناہ تو ہم سے ہونے ہی ہونے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور کہا نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. ایک صاحب آ گئے کہ مجھ پہ تو حد جاری ہوتی ہے، حد جاری فرمائیے. کیا ہوا، ایک اجنبی عورت کا میں نے شہوت سے بوسہ لے لیا، مجھ پہ تو اب حد جاری ہوتی ہے. آپ خاموش رہے. پھر نماز ہوئی، نماز پڑھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ آئے تھے نا، ابھی نماز پڑھے ہے نا. دیکھیں توبہ تو وہ کر چکے ہیں، خجالت تو ان کے اندر ہے، وہ تو اپنے اوپر حد جاری کروانے آئے، اس پہ حد تو نہیں ہے. تو آپ نے کہا نہیں، بس یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات. ان نے پوچھا کیا خاص میرے لیے؟ کہا نہیں، پوری امت کے لیے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کچھ نہیں بتایا ہوا کہ جب ہاتھ دھو گے تو ہاتھ کے گناہ صغیرہ بہہ جائیں گے، پاؤں اس کا مطلب گناہ ہوں گے تو بہہ جائیں گے. یہ کلینزنگ کا عمل ہے نا. اور نہر، آپ نے فرمایا کہ نہر جاری ہے، 5 مرتبہ ڈبکیاں لگاتے ہو، تو اس کا مطلب گندگی تو ہم پہ ہر وقت چڑھی جا رہی ہے نا. کیونکہ ہمارا اصل میں گناہ کا تصور بہت بڑا ہے. ہم نے کبائر کو بہت سمجھا ہوا ہے، بدکاری اور قتل اور سود خوری، بس 3 4 ہیں. آپ کوئی بھی کتاب الکبائر نکال کے دیکھ لیں، آپ کی سٹی گم ہو جائے گی. مطلب زندگی بھری پڑی ہے ہماری کبائر سے بھی بھری پڑی. صغائر تو چھوڑ دیں. تو بس کس وہم میں آپ گھوم رہے ہیں، کس خیال میں ہیں آپ کہ نہیں 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 یہ تو نہیں ہے، بالکل ایسا نک سکھ سے درست کرنا ہے. یہ نفسیاتی بیماری ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اس میں. اسکیزوفرینیا کا شکار ہو جاتے ہیں کتنے لوگ، دماغ الٹ جاتا ہے ان کا، پاگل ہو جاتے ہیں، پھر دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں عجیب عجیب. تو یہ کوئی نہیں ہے. یہی تو کہ امام کہہ رہے ہیں کہ بس برائیاں تم کرتے رہتے ہو، بس نیکی کر لو. کوئی گناہ کر لیا، توبہ بھی تو نیکی ہے بھائی. توبہ کر لو، صدقہ دے دو، کوئی نفل پڑھ لو، کچھ اور کر لو. اب وہ کہتے ہیں قلب 2 ہی شکلوں میں ہوتا ہے، اما مضی او مظلم. بس دل 2 ہی طرح کے ہیں، یا روشن ہیں یا اندھیر. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. تو چہرے اصل میں وہ دل کے آئینے دار ہیں. چہروں میں کیا، ابھی تو بات کر چکے ہیں، چہرہ سمبل ہے نا. وہ جو دل جس کا روشن ہے اس کا چہرہ بھی روشن. بہت خوبصورت ایک، ہمارے یہاں علم حدیث جب ہم پڑھتے تھے نا تو وہ ادراج کی ایک مثال ہوتی کہ محدث کوئی بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے بیچ میں اس نے کوئی بات کی اور راوی نے سمجھ لیا کہ وہ حدیث کا حصہ ہے. اور آپ کو پتا پہلے تو وہ ہوتے تھے نا، ان کو کیا بولتے ہیں، مکبر کے کیا نام ہوتا، مطلب وہ آ کے اس طرح ہوتا ہے نا کہ بھئی بڑا مجمع ہے نا، تو شیخ نے کچھ کہا، وہ بندہ بتائے گا یہ کہا ہے، وہ کہا، وہ ڈکٹیشن ہوتے تھے. اب وہ ایک شیخ پڑھا رہے، پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک سند بیان کی. تو ایک دم سامنے سے ان کے کوئی تلمیذ آئے جو بہت اللہ والے اور شب زندہ دار. انہوں نے جملہ بول دیا، من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار. جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے، دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. وہ لوگوں نے حدیث کے طور پہ اس کو لکھ دیا. وہ تو کمنٹ کیا تھا نا ان پہ. یہ جو صاحب آئے ہیں ابھی، یہ اصل میں ان کے بارے میں کمنٹ کیا تو کسی نے سمجھ لیا، پھر تحقیق ہوئی نہیں بھائی، یہ بھائی اس حدیث اس سند کا متن نہیں ہے بھائی. یہ ایک اور چیز ہے بادل. تو اب کہتے ہیں کہ بھئی قلب جو ہے یا تو روشن ہوگا یا اندھیرا ہوگا. اور کہا ولا ینجو الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ٹھیک ہے. تو اس دن یہ تو کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے کہ بھئی مال اولاد کیا ہے، رشتے ناطے تو سب ختم ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے، تو اصل چیز جو ہے وہ قلب سلیم ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے دیکھیں امام صاحب نے بات شروع کی، آخر میں بھی وہیں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ لطیفہ روحانی ربانی ہے جو ہمارے جسم میں، سینے میں بائیں طرف انسٹالڈ ہے، اور بالکل اس حدیث کی روشنی میں ہے کہ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب. اور دیکھیں دنیا اور آخرت کی ہر فضیلت قرآن مجید ہلکا سا بھی پڑ جائے نا تو وہ ایک چیز میں ہے جس کا نام ہے تقوی. ساری فضیلتیں تقوی کے ساتھ وابستہ ہیں. اور تقوی کس چیز کا فعل ہے؟ تقوی میرے جسم کا فعل نہیں ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. اور فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں پر ہوتا ہے، تقوی یہاں پر ہوتا ہے، تقوی یہاں پر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے جدید علم میں اس قلب کا کوئی ذکر ہے کہیں؟ کوئی ذکر. قلب زیادہ سے زیادہ بس جذبات کا ہے، منبع اور محبت کا اور اس کا اور اس کا. عاطفہ، اور اس کو بولتے ہیں عاقلہ اور عاطفہ. ٹھیک ہے نا، ایک انسان کے اندر عاقلہ ہے، ایک عاطفہ ہے، اور عاطفہ ہلکی ہوتی ہے، رومانٹسزم اور جناب ایموشنلزم اور سینٹیمنٹلزم اور فلاں اور ڈماں. یہ قلب ایک جو ہے وہ لطیفہ روحانی اور ربانی ہے، اس کی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو اطلاع ہی نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ شہوت اور غضب جو ہیں وہ جو بہائم میں ہیں وہ بنی آدم میں بھی ہیں. دیکھیں نا وہی بات کہ اگر آپ انسان کو ڈیفائن کریں گے شہوت و غضب سے تو پھر ٹھیک ہے، پھر انسان حیوان ہے. یہی تو کیا ہے جدید مغرب نے، اس کے حد تھیورسٹ نے انسان کو آئیڈینٹیفائی ایک جانور کے طور پہ تو کیا ہے، جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن کہا وَلَكِنَّهُ أُعْطِيَ شَيْئًا آخر. یہ ہے اصل بات، یہ بھی ہے لیکن کچھ اور بھی تو ہے. اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے، سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. سبحان اللہ، یہی میں نے ابھی آپ کو تھوڑے بہت بتایا. اسی کی تو نگہبانی کرنی ہے، قلب کی اور روح کی، اس فطرت کی. کرپٹ ہو جاتی ہے نا. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماحول خراب کرتا ہے نا. آباء و اجداد بھی اسی میں ہے نا. اب تو یعنی مثال کے طور پہ آباء و اجداد کا تو حکم چلتا نہیں، اب تو تعلیمی اداروں کا چلتا ہے، بلکہ اب اس کا بھی نہیں چلتا. اب ہم پر حاکم تو اسکرین ہے، اب تو میڈیا ہماری کنڈیشننگ کر رہا ہے. والدین کہاں ہیں؟ والدین کے ساتھ ہم 2-3 گھنٹے بھی نہیں گزارتے. جہاں اب لوگ ابھی تک جو بچے پڑھ رہے ہیں تو یعنی آپ 2.5 سال کی عمر سے وہ ایک ادارے میں پھینک دیے جاتے ہیں، 6-7 گھنٹے وہ اجنبیوں کے درمیان گزارتے ہیں. تو وہ جو کہا نا کہ عقل سپرد ماسٹر، جان سپرد پتہ نہیں کیا ڈاکٹر، اکبر نے کہا تھا. تو عقل جو ہے وہ ماسٹر کے سپرد کر دی، جان جو ہے وہ ڈاکٹر کے سپرد کر دی. اللہ اللہ خیر اللہ. تو شیخ سے پتہ نہیں استاد سے کیا ان کو نسبت، اور کہا کہ ہاں شیخ سے استاد سے اس طرح کا شعر ہے، ان کو کیا نسبت؟ ڈاکٹر جنوا گئے، تعلیم دی جو ہے وہ استاد نے کالج. ڈاکٹر جنوا گئے مطلب ہر چیز کے پیچھے ایک ادارہ ہے. والدین تو کوئی ہے ہی نہیں نا، نہ کوئی قبیلہ، نہ کنبہ، نہ کچھ. ہر چیز کے لیے ایک سروس انڈسٹری موجود ہے. بچے پالنے کے لیے بھی ہے، اور اللہ معاف کر دے بزرگوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی ہے. یعنی ڈے کیئر سینٹر بھی ہیں اور اولڈ ایج ہومز بھی ہیں. یعنی وہ سارے کام جس کے لیے انسانوں کی ضرورت تھی نا، تو اس کے لیے لوگ آ گئے. چھپا بھی آ گیا، عیدی بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، ڈماں بھی آ گئے. کفن بھی دے دیں گے اور دھلا بھی دے دیں گے. اب کیا ضرورت ہے بھائی کس چیز کی؟ یعنی ہم یہ بات آج سے کوئی پہلے سنتے تھے، 15-20 سال پہلے ہمارے کوئی دوست پی ایچ ڈی وغیرہ بڑے سینئر آیا نا، بھائی یار امریکہ میں نا بس سارے کام ہو جاتے ہیں، جیب میں پیسے ہونے چاہیے. تو 10-12 سال بھی نہیں لگے. یہاں پر بھی بالکل اب ایسا ہی ہے نا، یعنی علم میں بھی ایسا ہی ہے. اب تو خیر مشین آ گئی نا، تو لوگوں کا روزگار ہی مارا گیا، ورنہ اللہ کا شکر ہے ایسے ماشاءاللہ جوان گھوم پھر رہے ہیں تو 2.5-1 لاکھ میں پی ایچ ڈی کا وہ مقالہ لکھ دیتے ہیں، من اول ہی الی آخر، سہولت سے. یہاں بیٹھ کے ہمارے بچے، ہمارے شاگرد وہاں کے بچوں کے اسائنمنٹیں لکھ رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، ان کے چیز سے لکھ رہے ہیں. اور اب میں کہہ رہا ہوں ان کی بھی فراغت ہو گئی، وہ مشین ہی آ گئی. فری میں، یا اگر آپ نے پیڈ ورژن لینا پتہ نہیں کچھ ڈالر ہی ہوتے ہوں گے، چیٹ جی پی ٹی کی اور کلاؤڈ کی اور جیمینی کی اور فلانے کے ڈمکانے کی ساری جو منحوس چیزیں.
تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا رہ گیا ہے. ہر چیز کے لیے ایک انڈسٹری موجود ہے، وہ اس کا ٹھیکہ اٹھا لے گی، وہ کر لے گی. اچھا جی، تو کہتے ہیں ایک اور چیز جو دی گئی ہے اسے، جو زیادتاً علیہا للشرف والکمال. وہ بھائی وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہیومن ڈگنیٹی کا کیا سوال ہے اگر آپ بندر کی اولاد ہیں. تو شرف الکمال کس سے ہے؟ اور کہا اسی سے معرفت اللہ حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صنعتوں کے عجائب حاصل ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے انسان جو ہے وہ شہوت اور غضب کی طاقتوں سے خلاصی حاصل کرتا ہے، اور اس کو فرشتوں کی صفات حاصل ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہی ہے نا، وہی لطیفہ ربانی ہے، وہ قلب ہے، وہ نفس ناطقہ ہے. اور کہا کہ اسی کے ذریعے تو انسان درندوں اور بہائم پر ظفر یاب ہوتا ہے، اور وہ سارا کا سارا ان کے لیے مسخر کر دیا. تبھی ہم ریاض الصالحین میں حدیث پڑھ رہے تھے درس میں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. گھوڑا، ہارس پاور، اونٹ اور ہاتھی، اتنی بڑی بڑی چیزیں انسان ٹیم کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا؟ مسخر کر دیا نا. اور اصل میں تسخیر کائنات کا یہ مطلب ہے، اللہ نے مسخر کر دیا، اللہ نے تابع کر دیا، زمین کو بھی تابع کر دیا، باقی چیزوں کو بھی. تو کہا کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں، درندوں کو ٹیم کر دیتا ہے، رائڈنگ دا ٹائیگر، تشبیہ بھی ہے، انسان چڑھ جاتا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کو گرا لیتا ہے. اور کہا کہ اس کی وجہ سے یہ سب اس کے لیے مسخر کر دیے گئے. کما قال سبحانہ و تعالی وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کے لیے مسخر کر دیا گیا جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے. دیکھیں اگر انسان قلب، روح اور وحی کے تابع ہوگا تو یہ تسخیر کائنات فطری رہے گی، جینون ہوگی، ضرورت کے تحت ہوگی، منیمم ہوگی. اور اگر انسان اپنے آپ کو ایک پلیئر سیکنگ اینیمل بنائے گا تو پھر وہ ہوگا جو مغرب نے کیا، جو اصل میں اس کائنات کو برباد کیا، جس تسخیر کائنات نے، جس پہ ہم شرمندہ شرمندہ گھومتے رہتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے نہیں کی، وہ تسخیر کائنات بہت اچھا کیا نہیں کی. جنہوں نے کی ہے وہ مجرم ہیں انسانیت کے. اس تسخیر نے اس زمین کو ہیبیٹیبل نہیں رکھا، برباد کر دیا. ہم کس بات پہ شرمندہ ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ صاف رکھے. ہم تو جبر میں ہیں، ہمارے ذریعے یہ نہیں ہوا. ہم اس پہ شرمندہ ہے کہ ہمارے ذریعے کیوں نہیں ہوا. کبھی اس پہ غور کیجئے گا، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. ہم ایک بڑے سینئر پروفیسر ہیں تاریخ کے، کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہے، میں اسلام آباد میں ان سے ملا. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، مطلب مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ مغرب نے کیا ہے، بڑا اچھا لفظ بولا، اللہ سے چوری نہیں کیا. اے چوری ہے میں کام کر لیتا ہے، پنجابی میں ہوتا نا، مطلب چھپ کے چوری نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بچا لیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو نکھت ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں. یہ تو اللہ نے بچا لیا نا کہ یہ ساری درندگی ان کے ذریعے ہوئی ہے. ہم تو دفاع کی وجہ سے بیچارے استدار میں کر رہے ہیں نا، ہم تو کیم فالوورز ہیں. اور میں یہ بھی عرض کر دوں، دنیا کی کسی مذہبی روایت جیسی جھوٹی سچی بھی تھی نا، چونکہ کوئی اللہ کو تو مانتے ہی تھے نا، وہ انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. یہ سارا کچھ اس وقت کیا ہے جب آپ خدا، آخرت، روح وغیرہ سب کے منکر ہو گئے، تب یہ تہذیب پیدا ہوئی ہے. اور یہ درندگی کی تہذیب ہے. اگر کوئی اس کو تہذیب سمجھتا ہے، اقبال کا عجیب سا شعر ہے نا کہ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو پکارا، دنیا کو ہے پھر مارکے پیش ہے، ہاں روح و بدن، دنیا کو ہے پھر مارکے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یہ تہذیب درندگی ہے. مارمیڈیوک پکتال جو نے انگریزی کا ترجمہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹرن سویلائزیشن یہ سویلائزیشن نہیں ہے، یہ سیویجری ہے، یہ باربرزم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے جو اقبال کا شعر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ویسے، کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، یہ مصرع ٹھیک نہیں ہے. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یہ پہلا مصرع تھیولوجیکلی غلط ہے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، استغفر اللہ، اللہ کو کسی پہ بھروسہ؟ اللہ پہ سب کا بھروسہ ہے بھائی، اللہ کا کسی کا بھروسہ. ہاں اللہ تعالیٰ اعلیٰ و جارحہ بنا لیتے ہیں
ٹھیک ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تو اللہ نے صحابہ کو اپنا اعلیٰ و جارحہ بنایا، وہ ٹھیک ہے، لیکن معاذ اللہ، اللہ کو کسی کا بھروسہ تھوڑی ہے، ہم سب کو اللہ کا بھروسہ ہے. ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.